اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو اس چینل پر میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر آپ چلتے پھرتے، آپ چاہے بیٹھ کر کر لیں، چلتے پھرتے لیٹ کر یہ وظیفہ کر لیں، آپ نے چلتے پھرتے یہ وظیفہ کر لینا ہے، یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ مانگیں گے۔ دولت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، گھر بھی ملے گا، قرضوں سے خلاصی بھی ملے گی، سب کچھ انشاءاللہ مہینوں سالوں میں نہیں بلکہ دنوں کے اندر ہی ملے گا۔ یقیناً یاد رکھیں، کوئی بھی انسان جب کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کا کامل یقین ہونا ضروری ہے اللہ پر۔ جتنا یقین کامل، جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی اس عمل کو کرنے کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ تو پیارے دوستو، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل کو نہایت ہی توجہ کے ساتھ، خاص دل جمی کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ جب آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اس عمل کا فائدہ آپ کو فوری طور پر ہو۔ یاد رکھیں، اس انسان، جو بھی انسان سانسیں لے رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے ضروری پیسہ ہے، اور جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو پیسے کی ہی وجہ سے انسان ہر وہ چیز خرید لیتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر میں کچھ ایسا ہی عمل آپ کو بتاؤں گا کہ اس عمل کے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو پیسہ ملے گا، پھر آپ کو رزق ملے گا، جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ نئی گاڑی کی خواہش ہے، اور یقیناً ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ قرضہ ختم کروانا چاہتے ہیں، گھر کے اندر مفلسی، غریبی، ناچاکی، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی لڑائی جھگڑے کس وجہ سے، پیسے کی وجہ سے رہتے ہیں، غریبی ہے، مفلسی ہے، آپ کے گھر کے اندر ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کبھی میاں بیوی میں، کبھی ماں باپ میں، کبھی بہن بھائیوں کے اندر، تو انشاءاللہ یہ عمل کریں گے، اس عمل کا اثر فوری طور پر ہوگا، آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ عطا کریں گے۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کچھ ہی دنوں کے اندر اپنے جو امیر ترین آدمی ہیں ان کے اندر آپ کا شمار ہونے جا رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، کب کہ جب آپ یہ وظیفہ دل جمی کے ساتھ کریں گے۔ عمل کی جانب بڑھتے ہیں، کوئی دن، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، اس وقت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے جب آپ اکیلے ہوں۔ کیوں؟ جب آپ اکیلے ہوں گے، مکمل توجہ، یقین آپ کا اس وظیفے کی جانب ہوگا۔ جب کوئی آپ کے ارد گرد بندے ہوں گے تو آپ کا دھیان بٹکے گا، جب دھیان بٹکے گا تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ اکیلے ہوں تو اس وقت آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک، ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یا رزاق، اللہ کا یہ نام ہے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق بانٹنے والے، اے رزق کی کثرت کرنے والے، یا رزاق کو آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا، یا رزاق کو 20 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس کے بعد جو سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الاخلاص، اس لیے کہ اس سورت کے ذریعے انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ تم سونے سے پہلے ایک قرآن پاک ختم کر کے سویا کرو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ دیا کرو، اللہ پاک اس کا تمہیں 3 مرتبہ جب پڑھو گی تو اللہ پاک ایک قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ تو پیارے دوستو، اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان چاہے مرد ہے، عورت ہے، وہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو ایک مکمل مقبول قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ تو یار دوستو، آپ جب وظیفہ کریں تو آپ نے یقین دہانی توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ کب کہ جب آپ یقین کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ، تبھی آپ یہ وظیفہ کر پائیں گے۔ آپ نے 20 مرتبہ یا رزاق کی تسبیح کر لی، اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ مرتبہ نہیں پڑھنا، صرف اور صرف 20 مرتبہ یا رزاق کو 10 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر آخر کے اندر وہی درود پاک جو عمل کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کو چیز چاہیے، پیسہ، رزق، دولت، گاڑی، گھر،
قرضوں سے خلاصی انشاءاللہ فوری طور پر مل جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔